السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں، آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں اور آپ کو میرے چینل کا کون سا ناول سب سے زیادہ پسند آیا۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی ناول آپ سنتے ہیں اسے شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ رائٹر بڑی محنت سے ہمارے لیے ناولز تیار کرتے ہیں، سالوں کی ان کی محنت ہوتی ہے، کافی ساری انہیں ریسرچ کرنی پڑتی ہے ایک ناول کو ریڈی کرنے میں، تو اتنا حق تو بنتا ہے کہ آپ ان کے ناول کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ تو چلے ہم بڑھتے ہیں اس نئے ناول کی طرف۔ یہ ایک ریکویسٹڈ ناول ہے، مجھ سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی، اور سب سے اچھی بات اس ناول کی یہ ہے کہ یہ اب تک یوٹیوب پر کسی بھی چینل پر نہیں ہے، سب سے پہلے یہ میرے چینل پر آ رہا ہے الحمدللہ۔ تو آپ لوگ اسے انجوائے کیجیے گا، بالکل نیا ناول ہے، آپ سب کو یہ سن کر بہت اچھا لگے گا کہ آپ لوگوں کی جو ریکویسٹ ہوتی ہے، جیسے آپ لوگوں کو مافیا بیس چاہیے ہوتا ہے، لو سٹوری چاہیے ہوتی ہے، یہ اسی قسم کا ناول ہے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے اس کا ڈسکرپشن بتاتی ہوں، تو چلے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے اس ناول کا ڈسکرپشن۔ ناول کا نام ہے محال اور اس کے رائٹر ہے حمزہ یوسفزئی۔ تو اس کا ڈسکرپشن سنیں، آپ لوگوں کو ڈسکرپشن ہی سن کر بہت مزہ آئے گا اور بہت انٹرسٹڈ لگے گا۔ محال، ادھوری محبت کی مکمل داستان۔ عارض، آرزو، یحییٰ، جنت، ہادیان اور کمال مرزا، ہر ایک اپنی زندگی، اپنے خوابوں اور اپنی منزل کی تلاش میں سفر کر رہا ہے، مگر قسمت جب ان کے راستے آپس میں ملا دیتی ہے تو صرف ان کی منزلیں ہی نہیں بلکہ ان کی زندگیاں بھی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ محال ایک ایسی داستان ہے جہاں دوستی کی مضبوطی، محبت کی مٹھاس، قربانی کی عظمت، مافیا کی بے رحم دنیا، دشمنیاں، راز اور ادھوری محبت کا درد ایک دوسرے سے اس انداز میں جڑتے ہیں کہ ہر نیا باب قاری کو اگلا صفحہ پلٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ صرف چند کرداروں کی کہانی نہیں بلکہ خوابوں، آزمائش و جدوجہد اور ان فیصلوں کی داستان ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ از قلم حمزہ یوسفزئی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ناول کو، ہم آگے بڑھتے ہیں اس ناول کی طرف۔ تو یہ ہے ناول کا پہلا پیج۔ ناول کا نام ہے محال بائے حمزہ یوسفزئی، ایپیسوڈ نمبر 1۔ کراچی کا ریلوے اسٹیشن، دسمبر کی سرد شام تھی۔ ہواؤں میں خنکی کی کاٹ کچھ ایسی تھی کہ جیسے کسی نے خاموشی سے دل میں چھری گھونپ دی ہو۔ شام کے 5 بج چکے تھے، مگر آسمان پر پھیلے بادلوں نے سورج کو کہیں چھپا دیا تھا۔ ہر طرف افراتفری، بھاگتے قدم، پکارتی آوازیں اور اسٹیشن کی سیٹیوں کا شور، سب کچھ ایک ادھورے خواب سے لگ رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر لوگ اپنے پیاروں سے لپٹ کر رخصت ہو رہے تھے، کچھ خوشی سے مل رہے تھے، کچھ آنکھوں میں نمی لیے بچھڑ رہے تھے، مگر ان سب کے بیچ ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا ایک شخص ہر ہنگامے سے بیگانہ، خود سے گم تھا۔ وہ کوئی 25 برس کا ہوگا، مگر اس کے چہرے کی جھریاں، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور بے ترتیب داڑھی، سب کچھ گواہی دے رہا تھا کہ وہ عمر سے نہیں وقت سے شکست کھا چکا ہے۔ اس کی قمیض میلی، پرانی اور جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، ناخن بڑے ہوئے، میل سے بھرے، بال الجھے ہوئے جیسے مہینوں سے کنگھی نہ چھوا ہو۔ کچھ لوگ گزرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالتے، ترس کھا کر اس کے قریب پھینک دیتے۔ وہ انہیں نہ دیکھتا، نہ کچھ کہتا، جیسے اسے دنیا کی کسی چیز سے کوئی غرض ہی نہ ہو، مگر اگر کوئی اس کی آنکھوں میں جھانکے تو وہاں ایک پوری دنیا دفن تھی۔ ایسی خاموش چیخیں جو کسی نے نہیں سنی تھی، ایسے آنسو جو آنکھوں سے نہیں روح سے بہے تھے۔ اس کے چہرے پر گہری تھکن تھی، مگر اس کے نقوش بتاتے تھے کہ کبھی وہ بڑا پرکشش، باوقار اور شاندار نوجوان رہا ہوگا، مگر اب جیسے اس کا سب کچھ چھن چکا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا تھا، خاموش، ٹوٹا ہوا، مگر ابھی سانس لیتا ہوا۔ دنیا اسے ایک بھکاری سمجھے، ایک مجرم سمجھے یا محض ایک پاگل، مگر اصل میں وہ ایک کہانی تھا، ایسی کہانی جو شاید ابھی کسی نے پڑھی ہی نہیں۔ دسمبر کی صبح تھی، آسمان نیلا مگر مدھم،
اور ہواؤں میں ہلکی سی ہنکی، گلیوں پر شبنم کا قبضہ تھا، درختوں کی ٹہنیاں ساکت اور فضا میں نیند سی گھلی ہوئی خاموشی۔ ایسے ہی خاموش اور پرسکون ماحول میں ایک لڑکا روڈ پر چل رہا تھا، جو لمبا قد، صاف رنگت، سلیقے سے پہنا ہوا سیاہ یونیفارم، اندر سفید قمیض، قریب سے بندھی ٹائی، چمکتے سفید سنیکرز اور کلائی پر بندھی گھڑی۔ وہ اسکول جا رہا تھا۔ اس کے گہرے سیاہ بالوں میں سے ایک باریک سی لٹ نکلتی ماتھے کو پار کر کے آنکھوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ہلکی بھوری، گہری اور بے آواز، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہیں اندر دب چکی ہو۔ عارض سڑک پر چلتے چلتے گہرے خیالوں میں گم تھا۔ ماں کا تھکا ہوا چہرہ، بہنوں کی باتیں اور ابا کی خاموشی، سب کچھ ذہن میں ایک ساتھ گردش کر رہا تھا۔ فضا میں ہلکی دھند اور تازہ مٹی کی خوشبو تھی، کہیں مرغی کی بانگ، کہیں سبزی فروش کی پکار اور کہیں سے اٹھتی سورج کی پہلی کرن، سب کچھ مکمل صبح کا عکس تھا۔ اور پھر اس کی نگاہ سامنے کھڑی اسکول کی وین پر جا پڑی۔ وہ چلنے کو تیار تھی۔ عارض کی آنکھیں کھل گئی، سانس تیز اور دل دھڑکنے لگا۔ نہیں، یہ تو نکل رہی ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی اور 15 منٹ تاخیر۔ قسم سے آج بچ گیا تو نصیب والا ہوں گا، دل میں کہتے ہی وہ تیزی سے دوڑنے لگا۔ بستہ پیٹھ پر اچھلا، سانسیں بھاری ہوئی مگر قدم رکنے کو تیار نہ تھے۔ جیسے ہی اس نے اسکول کے گیٹ سے اندر قدم رکھا، ارد گرد کا منظر بدل چکا تھا۔ اسکول کی گھنٹی بج چکی تھی، طلباء اپنی اپنی کلاسز میں جا چکے تھے، اسمبلی ختم ہو چکی تھی اور ہر طرف مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ دھوپ آہستہ آہستہ میدان کے ایک کونے میں اتر رہی تھی، راہداریوں میں صرف قدموں کی مدھم چاپ چھپ باقی تھی اور فضا میں وہی خاموشی تھی جو صرف لیٹ آنے والے طالب علم ہی محسوس کرتے ہیں۔ عارض نے گہری سانس لی۔ او یار، آج تو پکی لگ گئی، دل میں کہتے ہوئے اس نے دوڑتے قدموں سے اپنی کلاس کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ کلاس کے قریب پہنچا، اندر سے بورڈ پر مار کر چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ آہستگی سے کھولا مگر 24 آنکھیں ایک ساتھ اس کی جانب اڑ گئیں۔ پورا کمرہ جیسے ساکت ہو گیا۔ عارض نے خود کو ایک عدالت میں کھڑا مجرم محسوس کیا اور یہ عدالت اس کے ہم جماعتوں کی نظروں سے بھری ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، نظر زمین پر اور قدم دھیرے دھیرے اندر۔ بورڈ کے سامنے کھڑے تھے سر صفدر، جن کے ہاتھ میں مار کر رکا اور آنکھوں کی سختی نرمی میں لپٹی ہوئی جھڑک سے جا ملی۔ یار یہ کیا بات ہے؟ سر صفدر کی آواز میں شکوہ تھا مگر اس کے نیچے ایک مایوسی چھپی ہوئی تھی۔ ایک کلاس مانیٹر ہو کر بھی ہر دوسرے دن لیٹ آتے ہو، یہ تم سے امید نہیں تھی۔ عارض کے ہونٹ سلے ہوئے، نظریں جھکی ہوئی اور دل میں کوئی لفظ ابھر ہی نہیں پا رہا تھا۔ سر صفدر نے گہری سانس لی اور پھر دھیرے سے کہا، جاؤ، آخری وارننگ دے رہا ہوں، جا کے اپنی سیٹ پر بیٹھو۔ وہ آہستگی سے اپنی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے دانیال کو شرارتاً آنکھ مار دی۔ کلاس اب دوبارہ اپنی جگہ لگ چکی تھی۔ اسکول کے ماحول میں سردی کی نم زدہ خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ دن دھیرے دھیرے چڑھ چکا تھا لیکن سورج کی روشنی ابھی بھی نیم گرم سی تھی۔ کلاس کے اندر معمول کی روانی جاری تھی، بچوں کی نظریں بورڈ پر اور دھیان اسباق پر تھا مگر وقت کے سینے میں اگلا لمحہ ایک تلخ کیفیت لیے چھپا بیٹھا تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا۔ کسی نے دروازہ نہیں کھٹکایا لیکن موجودگی ایسی تھی کہ پورے کمرے کی توجہ اس جانب کھنچ گئی۔ چوکھٹ پر پرنسپل صاحب کھڑے تھے، ان کا خاکی لمبا کوٹ، سلیقے سے جمے بال اور آنکھوں میں وہ سرد نگاہ جس میں نہ چیخ تھی نہ سخت آواز مگر دل دہلا دینے والا سکوت ضرور تھا۔ ان کے لب ہلے اور صرف ایک جملہ فضا میں تیر گیا، عارض دیان، فوراً میرے آفس میں ملو۔ یہ کہہ کر وہ مڑے اور خاموشی سے واپس چلے گئے لیکن پیچھے ساری کلاس خاموش ہو گئی تھی، جیسے لمحہ جامد ہو گیا ہو۔ ہر آنکھ ایک ہی رخ پر تھی، عارض کی طرف۔ عارض نے نہ گھبراہٹ دکھائی نہ شرمندگی، وہ پرسکون انداز میں اٹھا، اپنی نشست چھوڑی اور بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا سکوت تھا جو اکثر اس کے خاموش لہجوں کے پیچھے چھپا ہوتا تھا۔ پرنسپل آفس کی خاموش فضا پہلے سے زیادہ بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر خزاں کے درخت تھرتھرا رہے تھے اور کمرے کے اندر گھڑی کی سوئیاں ایک ایک لمحہ گن رہی تھی۔ پرنسپل صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے، میز پر فائل کھولے، خاموشی سے عارض کو گور رہے تھے جو ان کے سامنے بالکل سیدھا، خاموش اور اعتماد کے ساتھ کھڑا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟
ان کی دھیمی آواز تھی مگر لہجے میں ایسا غصہ چھپا تھا جو چیخے بغیر بھی لرزا دیتا ہے۔ جی اندازہ ہے سر، عارض نے مختصر جواب دیا اور اس کا لہجہ اتنا پرسکون تھا کہ لمحے بھر کو پرنسپل بھی چونکے۔ بار بار تاخیر، کلاس کاٹنا اور اب کل کی حرکت۔ کل تم نے جان بوجھ کر کلاس مس کی کیوں؟ تم مانیٹر ہو، تم سے ہم توقع کرتے ہیں اور تم اسکول کے اصولوں کو مذاق سمجھتے ہو؟ نہیں سر، مذاق نہیں سمجھتا، صرف غلطی ہو گئی۔ عارض کی آواز اب بھی ہموار تھی، صاف، بے لوگ اور بغیر بہانے کے۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، خاموش، مطمئن، بہت کچھ کر کے بھی وہ مطمئن ہوتا تھا۔ پرنسپل نے غصے سے فائل بند کی، میز پر ہاتھ مارا اور سخت لہجے میں کہا، یہ اسکول ہے، تمہارا گھر نہیں۔ یہاں جذبات نہیں، ڈسپلن چلتا ہے اور ڈسپلن تم بار بار توڑ رہے ہو۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ پرنسپل نے گہری سانس لے کر کہا، اب میں تم سے نہیں، تمہارے والد سے بات کروں گا۔ کل علی دیان میرے آفس میں ہو۔ یہ سنتے ہی پہلی بار عارض کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری۔ اس نے نگاہ نیچی کی اور پھر آہستگی سے بولا، سر، اگر ممکن ہو تو ابا کو نہ بلائے، وہ بہت مصروف ہوتے ہیں، تو وقت نکالیں۔ پرنسپل کا لہجہ اس بار دو ٹوک تھا، اب کوئی رعایت نہیں ہوگی، میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ عارض کے ہونٹ لمحے بھر کو سلے رہے، پھر اس نے ہلکا سا سر جھکایا۔ اس کے لہجے میں بھی وہی وقار تھا، کوئی بحث، کوئی منت نہیں، بس ایک خاموش قبولیت۔ پرنسپل نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آخری جملہ کہا، ناؤ گیٹ آؤٹ۔ عارض نے کچھ نہ کہا، قدم پلٹے اور وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر کی ہوا میں سردی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی وہی پرانا سکون تھا، جیسے کچھ بھی ہو، اندر کوئی طوفان نہ ہو۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ بابا سے کیسے بچا جائے۔ شاید پرنسپل نے دانیال کو دیکھا ہی نہ تھا، شاید یہ دانیال کی خوش نصیبی تھی، اور شاید عارض جیسا دوست ہونا کسی قسم کی سب سے بڑی جیت تھی۔ اسکول کی کینٹین اس وقت اتنی بھیڑ بھاڑ میں نہیں تھی۔ سورج چمک رہا تھا مگر اس کی تپش میں وہ سختی نہ تھی جو دوپہر کو ہوتی ہے۔ چاشت کا وقت تھا، حالہ سی روشنی، نیم گرم ہوا اور بچوں کی منتشر آوازیں کینٹین کے کونوں میں گھل رہی تھی۔ ایک سادہ لکڑی کی بینچ پر عارض اور دانیال ساتھ بیٹھے تھے، سامنے کھانے کے ڈبے رکھے تھے، مگر دونوں میں سے کوئی بھی کھانے کی جانب متوجہ نہ تھا۔ دانیال نے ایک نظر عارض کے چہرے پر ڈالی، وہ حسب عادت پرسکون نظر آ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تم نے یہ سب اپنی ذمہ داری کیوں لی؟ دانیال کا لہجہ مدھم تھا مگر اس میں الجھن تھی۔ عارض نے چاول کو چمچ سے ہلانا جاری رکھا، اس کی آنکھیں نیچی اور چہرے پر وہی سادہ بے مطلب سا سکوت۔ یار کچھ تو بولو، دانیال کی آواز تھوڑی بلند ہوئی، اگر پرنسپل نے بابا کو بلا لیا تو تم جانتے ہو نا وہ کتنے سخت ہے۔ عارض نے محض سر جھکا کر ایک گہری سانس لی، شاید کچھ کہنے کو دل میں آیا ہو مگر پھر پلکیں بند کر کے نکل گیا۔ دانیال اٹھ کھڑا ہوا، واقعی تم عجیب ہو، یہ دوستی ہے یا خود کو قربان کرنے کا شوق؟ یہ کہہ کر وہ غصے سے کرسی ڈھکیلتا ہوا باہر نکل گیا۔ عارض نے ایک لمحہ سکون کا سانس لیا، بس تھوڑا سا اکیلا رہوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر قسمت کو شاید وہی خاموش لمحے ناپسند تھے۔ کچھ ہی دیر بعد اسکول کے اسٹاف کا ایک فرد سیدھا عارض کے پاس آیا، پرنسپل صاحب نے بلایا ہے ابھی۔ عارض نے آنکھیں بند کر کے چند لمحے ضبط کیا، پھر دھیرے سے اٹھ کر آفس کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ دفتر میں داخل ہوا تو دانیال پہلے سے وہاں موجود تھا۔ عارض کو بس اسے دیکھنا کافی تھا، وہ سمجھ گیا کہ کوئی بات ہو چکی ہے۔ پرنسپل نے کرسی سے سیدھے ہو کر کہا، عارض دیان، جانتے ہو دانیال نے کیا کہا ہے؟ عارض خاموش کھڑا رہا۔ اس نے کہا ہے کہ کل جو کچھ ہوا وہ تمہاری غلطی نہیں تھی، تمہیں زبردستی باہر لے جایا گیا، تم انکار کر رہے تھے مگر دانیال نے ضد کی۔ عارض نے چونک کر دانیال کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، شرمندہ مگر مضبوط۔ پرنسپل نے گہری سانس لی، پھر دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ سچ تمہیں پہلے ہی بول دینا چاہیے تھا، مگر خیر سچ دیر سے ہی صحیح آیا تو صحیح۔ پھر وہ عارض کی طرف متوجہ ہوئے، اور تم نے سچ چھپایا کیوں؟ عارض نے دھیرے سے کہا، سر دانیال میرا دوست ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس پر بات آئے۔ پرنسپل چند لمحے خاموش رہے، پھر ہلکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ کر رک گئی۔ دوستی اگر اتنی خاموش ہو کہ سچ بھی ڈھک جائے تو وہ دوستی کمزور بن جاتی ہے۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھے اور آواز میں ذرا سختی لاتے ہوئے بولے، لیکن تمہارے والد کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے عارض۔ عارض نے سانس کھینچی، جیسے کوئی بوجھ دل سے ہٹ گیا ہو، لیکن سزا تو ہوگی، نظم و ضبط سب کے لیے ہے۔ انہوں نے میز کی فائل بند کی اور فیصلہ سنایا،
آج اسکول کے بعد تم دونوں باتھ رومز کی صفائی کرو گے خود سے۔ دانیال نے آہستہ سے مسکرا کر آرز کی طرف دیکھا۔ آرز نے بھی نظریں ملائی۔ ان دونوں کی نظروں میں شکوہ نہ تھا، صرف تسلیم تھا اور شاید کچھ شکر۔ یونیورسٹی کے پچھلے حصے میں وہ سنسان سا علاقہ تھا جہاں دن کے وقت بھی دھوپ ٹھہرنے سے کتراتی تھی۔ سردیوں کے دن اور چاشت کا وقت، سورج آسمان پر تو موجود تھا مگر اس کی روشنی میں وہ گرمی نہیں تھی جو دھڑکنوں کو تیز کرتی ہے۔ ایک ہلکی سی قہر ہر شے کو دھندلا رہی تھی۔ در و دیوار پر نمی کی پرچھائیاں تھیں اور خاموش فضا میں سانس لینے جیسا سکوت۔ اسی سناٹے میں ایک لرزتا ہوا منظر دھڑک رہا تھا۔ 5-6 لڑکے ایک نوجوان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ نئے آنے والا لڑکا جس نے شاید پہلا دن جرأت سے گزارنا چاہا تھا، اب زمین پر پڑا کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا، کالر پھٹا ہوا تھا اور آنکھوں میں وہ سوال تھا جس کا جواب یونیورسٹی کے کسی دستور میں نہیں لکھا تھا۔ بتاتے کیوں نہیں کہ ہو کون، کس سے پنگا لینے آئے ہو؟ نئے آئے ہو تو چپ چاپ رہنا سیکھو۔ ان کے الفاظ ان کے مکوں سے زیادہ زخم دے رہے تھے۔ پھر جیسے فضا کی نبض تھم گئی، بس ایک لفظ مگر لہجے میں وہ حتمیت تھی کہ گونج پوری دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹی۔ وہ سب رک گئے جیسے کسی تربیت یافتہ لشکر کو حکم مل گیا ہو۔ ان کی گردنیں ایک ساتھ گھومی۔ سامنے ایک پرانی دیوار سے ٹیک لگائے وہ کھڑا تھا، یحییٰ بدی۔ وہ نہ چل کر آیا تھا، نہ چیخ کر بولا، مگر اس کی موجودگی ہی اعلان تھی جیسے وہ وہاں ہمیشہ سے تھا۔ اس کے گہرے سبز آنکھوں میں غرور چھپا نہیں تھا، وہ آیا تھا اور جان بوجھ کر۔ آنکھیں ایسی جو دیکھتی کم جج زیادہ کرتی تھی، سانو لب مگر چمکدار چہرہ جس کے نقش بے حد کسے ہوئے اور جاذب نظر تھے، گھنے بال مکمل ترتیب میں پیچھے کو سلجھے ہوئے جیسے ہر بال نے اجازت لے کر اپنی جگہ سنواری ہو۔ اس کا سیاہ کوٹ اور قیمتی بوٹ اس کے باپ کی دولت کی چمک کا اعلان کر رہے تھے، مگر اس کے انداز میں جو سرد مہری تھی وہ خاندانی غرور سے بھی پرانی کوئی چیز تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زخمی لڑکے کے قریب آیا، قدموں میں گونج نہ تھی مگر ہوا کا بہاؤ بدلنے لگا۔ جھک کر اس لڑکے کی تھوڑی اپنے ہاتھ کی پشت سے اٹھائی، اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہونٹوں پر آہستہ آہستہ ایک مسکراہٹ پھیلی، وہ مسکراہٹ جس میں رحم کا شائبہ تک نہ تھا، صرف زہر چھپا تھا۔ بچے، وہ نرم مگر خطرناک لہجے میں بولا، تجھے کس نے کہا تھا مجھ سے الجھنے کا؟ وہ ذرا سیدھا ہوا اور باقی لڑکوں کی طرف ایک خفیف سا اشارہ کیا جو خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر دوبارہ اس زخمی لڑکے کی طرف جھک کر بولا، اس بار سرگوشی جیسے لہجے میں مگر ہر حرف میں نوک تھی، اس یونیورسٹی میں اگر زندہ رہنا ہے تو ایک ہی نام یاد رکھ، بدی، یحییٰ بدی۔ پھر وہ سیدھا ہوا، اپنے دائیں ہاتھ سے کوٹ کا کالر ہلکا سا ٹھیک کیا جیسے کوئی تکلف ہو گیا ہو، اور وہ پیچھے مڑ کر بنا کچھ اور کہے دور نکل گیا۔ ہوا کی سمت بدل چکی تھی، خاموشی پہلے سے گہری ہو چکی تھی اور یونیورسٹی کے اس ویران کونے میں آج پہلی بار بدی نے خود کو ظاہر کیا تھا۔ یہ تعارف نہیں تھا، یہ وارننگ تھی۔ یحییٰ بدی، وہ نام جس سے وقت بھول سکتا تھا مگر لوگ نہیں۔ اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی، دھوپ ہولے ہولے مائل بزوال تھی اور فضا میں بچوں کی مدھم آوازیں، ہنسی اور چلتے قدموں کی گونج گھلی ہوئی تھی۔ درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں زمین پر لمبے سائے ڈال رہی تھی۔ آرز و دانیال ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ہاتھوں میں کتابیں، کپڑوں پر ہلکی سی گرد اور چہروں پر صفائی کے بعد کی ہلکی تھکن۔ یار، اگر کل بھی ایسی صفائی کا کام ملا تو سیدھا بیماری کا بہانہ مار دوں گا۔ دانیال نے منہ بنایا۔ آرز کے لبوں پر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ بس کر، اتنا بھی مشکل نہ تھا۔ اچھا ہی ہوا سزا ختم اور بابا کو بلانے سے بچ گیا۔ دانیال نے سر جھٹکا، تو ہمیشہ اتنا مطمئن کیسے رہتا ہے؟ بندے کو تھوڑی گھبراہٹ ہی ہو جائے۔ آرز اب مکمل طور پر دانیال کی طرف متوجہ تھا، نظریں، توجہ، سب کچھ۔ اچانک جیسے کچھ نرم سا آرز سے ٹکرایا، کتابیں، کاغذات اور لمحے سب زمین پر بکھر گئے۔ سوری، ایک دھیمی گھبرائی ہوئی آواز آرز کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے جلدی سے جھک کر کتابیں سمیٹنی شروع کی۔ سامنے ایک لڑکی تھی جس کے ہاتھ لرز رہے تھے، چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا تھا اور لبوں پر بے اختیار معذرت تھی۔ چمکدار بھورے بال جنہیں ہلکی سی چوٹی میں باندھا گیا تھا، آنکھیں گہری بھوری مگر اس وقت وہ نیچے جھکی ہوئی تھی۔ یونیفارم مکمل، جوتے صاف اور اس کے انداز میں وہ نرمی تھی جو اکثر ضدی لڑکیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ آرز نے کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی جب پہلی بار اس کی نظریں اس کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ گہری سیاہ آنکھیں بھوری آنکھوں سے ٹکرائی۔ اسی لمحے کچھ فاصلے پر کھڑی اس کی سہیلیاں ہنس رہی تھی۔ چل آرزو، کافی ہو گیا ڈرامہ۔
ایک نے شرارت سے اسے دھکیل دیا تھا، جس کا نتیجہ یہی ٹکراؤ تھا۔ آرزو نے نظر چرا لی، کتابیں تھام کر ایک لفظ کہے بغیر پیچھے ہٹی۔ چہرہ شرم سے سرخ تھا اور قدم تیز۔ سہیلیاں اسے گھیرے میں لے کر ہنستی چلی گئی۔ آرز دیر تک وہ منظر دیکھتا رہا۔ دانیال نے کوہنی ماری، بھائی صاحب ہوش میں آ جاؤ، ہم بھی یہاں کھڑے ہیں۔ آرز نے سر ہلایا، مگر دل کی دھڑکنوں میں وہ لمحہ جیسے ٹک گیا تھا۔ شاید اسے ابھی پتہ نہیں تھا، مگر کچھ نظروں کے تصادم صرف لمحے نہیں ہوتے، ابتدا ہوتے ہیں۔ جب دل ٹوٹتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، یادیں جھولے دیتی ہے، نیندیں قربان ہو جاتی ہے، سانسیں تھم تھم چلتی ہے، سوچیں بغاوت کرتی ہے، خاموشی زخم کھاتی ہے، آنکھ ہر بات چھپاتی ہے، دھڑکن روٹھا کرتی ہے، راتیں چیخا کرتی ہے، لفظ بے جان ہوتے ہیں، دل سنسان ہوتا ہے۔ جب دل ٹوٹتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ ایک قیمتی مگر خاموش سا اسپیکر دھیما انسٹرومنٹل بجا رہا تھا، جیسے کسی خوابیدہ صدمے کی آہٹ ہو۔ ہوا بند تھی، مگر پھر بھی پردے ہلکے سے ہل رہے تھے، شاید کسی اندیکھی یاد کے گزرنے کی نشانی۔ یحییٰ بدیع صوفے پر نیم دراز سر پیچھے ٹکائے آنکھیں موندے پڑا تھا۔ اس کی نظریں بند تھیں، مگر دماغ کھلا ہوا۔ ایک لمحہ اور وہ ماضی میں چلا گیا۔ وہ چہرہ جس میں دنیا بسی تھی۔ یحییٰ بیٹا آؤ کھانا کھا لو، میں نے تمہاری پسند کی فرائیڈ چکن بنائی ہے۔ اور وہ آواز جو ہمیشہ کی طرح اس کی پسند تھی اور آج بھی اس کے دل میں گونجتی تھی، وہ چھوٹا سا 8 سالہ لڑکا، بکھرے بال، مسکین سی ہنسی اور ماں سے لپٹا ہوا جگر کا ٹکڑا، جسے سونا تب آتا تھا جب ماں ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ حافظ کہتی۔ مگر پھر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دروازہ جو ہمیشہ ماں کی مسکراہٹ لاتا تھا، اس روز خاموشی لے آیا۔ کار ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا۔ وہ موقع پر ہی بس یہی 2 جملے تھے جو ساری دنیا کو الٹ دینے کے لیے کافی تھے۔ یحییٰ کو یاد ہے وہ کیسے ماں کے بے جان جسم سے لپٹ گیا تھا اور کہتا جا رہا تھا، اٹھو نا مما، میں چکن کھا لوں گا، اب جیسا کہو گی ویسا کر لوں گا، بس اٹھ جاؤ نا۔ لیکن وہ چپ رہی، ہمیشہ کے لیے۔ باپ جس نے صدمے میں صبر نہیں بیوی بدل لی۔ ماں کی تدفین کے چند ہی دنوں بعد جب یحییٰ اپنے کمرے میں سسک رہا تھا، باپ نے کمرے میں آ کر کہا، بیٹا تمہیں ماں کی جگہ کسی کی ضرورت ہے؟ میں نے سوچا شادی کر لوں۔ یحییٰ نے نگاہیں اٹھائی اور اس دن پہلی بار اس نے کسی زندہ انسان کو مرے ہوئے دل سے دیکھا تھا۔ نئی عورت آئی، نئی خوشبو، نئے اصول، مگر محبت وہ دروازے کے ساتھ ہی دفن ہو چکی تھی۔ مجھے اس بچے سے بدبو آتی ہے، بے ترتیب ہے، اور باپ ہمیشہ خاموش، ہمیشہ مصروف، ہمیشہ غائب۔ یحییٰ کی دنیا اب ایک کمرہ تھی جہاں وہ ماں کی پرانی قمیض کو گلے لگا کر رات بھر روتا اور صبح اس کے آنسو تک سوکھے نہ ہوتے۔ ماہین وہ لڑکی جس نے پھر سے مسکرانا سکھایا۔ 9ویں جماعت زندگی میں پہلی بار ایک نرم سی روشنی واپس آئی۔ ماہین سفید رنگ کا سجدے بال اور آنکھوں میں ایسی شرافت جیسے کسی پرانے زمانے کی محبت ہو۔ وہ ہر روز ایک ہی نوٹ بک ساتھ لاتی اور یحییٰ کی طرف دیکھ کر صرف مسکرا دیتی۔ یحییٰ کو لگا شاید ابھی سب کچھ نہیں مرا۔ وہ اس کے قریب آتا رہا۔ اس نے اظہار بھی کیا اور ماہین نے لبوں کی خاموشی سے سب کچھ مان لیا۔ ایک مکمل سال یحییٰ نے ماں کو کم یاد کیا، راتوں کو سونا سیکھا اور دنیا سے تھوڑا سا اعتماد واپس لیا۔ پھر اچانک ایک دن ماہین غائب ہو گئی۔ نہ کال، نہ میسج، نہ وجہ، جیسے کسی نے زندگی میں سے ایک باریک مگر مضبوط دھاگا چپکے سے کاٹ دیا ہو۔ یحییٰ نے پورا شہر چھان مارا، ہاسپٹل، کالج، محلے، مگر وہ جیسے ہوا بن چکی تھی۔ وہ رات خاموش تھی۔ کمرے میں صرف ماں کی تصویر تھی اور یحییٰ کا چیخوں میں دبا ہوا ضبط۔ اسے ماہین کے وہ الفاظ ابھی بھی یاد تھے، میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اور اچانک ہی اس نے آنکھیں کھول لی اور وہ حال میں آ گیا تھا۔ یحییٰ بدیع وہ نہیں تھا جو پیدا ہوا تھا، وہ تو یحییٰ حیات تھا جو ماں کے مرنے، باپ کے بدلنے اور محبت کے چھننے کے بعد یحییٰ بدیع بنا تھا۔ سردیوں کی وہ دھند بھری صبح یونیورسٹی کے ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی لے کر آئی تھی۔ پرنسپل آفس کے دروازے کے باہر ایک ہلکی سی گہما گہمی تھی، لیکن اندر کا ماحول سنجیدہ، بوجھل اور گمبھیر تھا۔ پرنسپل کے سامنے کرسی پر بیٹھا وہ لڑکا جس کا نام حسن تھا، خاموشی سے اپنے زخموں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی ساخت بگڑ چکی تھی، آنکھ کے نیچے نیلا نشان، ہونٹ پھٹے ہوئے اور دل میں وہ خوف جو کئی راتوں تک جاگتا رکھے۔ پرنسپل نے بغور دیکھا
اور گہری آواز میں پوچھا، تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا حسن؟ حسن نے ہچکچاتے ہوئے نظر جھکائی، پھر آہستہ سے بولا، یحییٰ، اس کے ساتھیوں نے کل یونیورسٹی کے پچھلے حصے میں مجھے بری طرح مارا۔ کمرے میں کچھ لمحے مکمل خاموشی رہی، پھر پرنسپل نے میز پر ہاتھ مار کر گھنٹی بجائی اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوکر اندر آیا۔ جلدی سے یحییٰ کو لے کر آؤ۔ نوکر بنا کچھ پوچھے سر ہلا کر باہر گیا، یعنی پوری یونیورسٹی یحییٰ کو جانتی تھی۔ کچھ دیر بعد یحییٰ بدی اندر داخل ہوا، سادہ لباس، اعتماد بھرا چہرہ اور آنکھوں میں وہی پرانا غرور۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا کرسی پر بیٹھا، جیسے یہ کوئی عام سا دن ہو۔ پرنسپل نے سیدھے لہجے میں کہا، یحییٰ، حسن تم پر تشدد کا الزام لگا رہا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ یحییٰ نے ہلکی سی ہنسی اور نہایت بے نیازی سے بولا، سر لڑکوں کے درمیان تھوڑی بہت بات ہو ہی جاتی ہے، اسے تو کچھ زیادہ ہی لگ گیا ہوگا۔ پرنسپل کا چہرہ سخت ہو گیا، یہ بات نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ تمہارا نام پہلے بھی کئی شکایات میں آیا ہے، بدمعاشی، بلیک میلنگ اور اب جسمانی تشدد۔ یحییٰ کرسی سے تھوڑا جھکا اور بدتمیزی سے بولا، سر میں فنڈ دیتا ہوں یونیورسٹی کو، میرے باپ کے نام سے آپ کی آدھی بلڈنگ بنی ہے، تھوڑی سی مار پر آپ اتنا شور مچائیں گے؟ یہ الفاظ پرنسپل کے صبر کا آخری سرا تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، حسن کی طرف دیکھا اور پھر یحییٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، یہ ادارہ تمہارے باپ کا نہیں، تعلیم کا گھر ہے، اور تم جیسے مغرور، بے ادب اور تشدد پسند طالب علم یہاں کے قابل نہیں۔ یحییٰ چونکا مگر اب کچھ نہ بولا۔ پرنسپل نے دو ٹوک لہجے میں اعلان کیا، یحییٰ حیات، ہم تمہیں اس یونیورسٹی سے فارغ کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ فوری اور حتمی ہے۔ پورے کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ یحییٰ اٹھا، کرسی دھیرے سے پیچھے کی اور بغیر کچھ کہے خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نہ کوئی معافی، نہ وضاحت، صرف ایک پتھر جیسا چہرہ اور نظروں میں جلی ہوئی انا۔ وہ دروازے سے نکل گیا، مگر اس کی خاموشی میں وہ طوفان چھپا تھا جو جلد یا بدیر واپس ضرور آئے گا۔ سردیوں کی دھوپ میں ہلکی سی سنہری تمازت تھی، مگر لان کے کناروں پر کھڑی درختوں کی شاخوں پر اوس کے قطرے ابھی تک چمک رہے تھے۔ گرلز کالج کا آڈیٹوریم غیر معمولی خاموشی اور تجسس کا شکار تھا۔ ہر چہرے پر ایک ہی سوال تھا، آج کا مہمان آخر ہے کون؟ اسٹیج کے پیچھے سفید پردہ لٹک رہا تھا۔ سامنے کرسی پر بیٹھی لڑکیوں کے بیچ ہلکی پھلکی سرگوشیاں جاری تھیں کہ اچانک مائک پر ہلکی سی کھنکار سنائی دی۔ پرنسپل نے مائک سنبھالا، آج ہمارے مہمان نہ صرف اپنے شعبے میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، بلکہ وہ ان چند لوگوں میں سے ہے جن کا نام سننا ہی اعتماد اور وقار کی علامت ہے۔ براہ کرم میر ہادیان کو خوش آمدید کہے۔ دروازہ کھلا، وقت جیسے لمحے بھر کے لیے تھم گیا۔ ایک لمبا، دبلا مگر مضبوط جسم والا شخص آہستہ آہستہ ہال کے اندر داخل ہوا۔ سیاہ رنگ کا نفیس سوٹ، آستینیں ہلکی سی مڑی ہوئی اور جوتوں کی چمک میں اس کی باریک بینی جھلکتی تھی، لیکن اس کی سب سے نمایاں چیز آنکھیں، گہری، سنجیدہ اور ایسی کہ جیسے ان میں دیکھنے والا لمحہ بھر میں اپنی سچائیوں سے سامنا کر لے۔ وہ بغیر جلدی کیے چل رہا تھا، مگر اس کا ہر قدم جیسے جگہ کی فضا پر اپنا رنگ چھوڑتا جاتا تھا۔ اسٹیج پر پہنچ کر اس نے مائک تھاما، ایک پل رکا اور پھر بھاری مگر پرسکون آواز میں بولا، میرا ماننا ہے کہ تعلیم صرف ڈگری لینے کا نام نہیں، یہ آپ کے سوچنے کے زاویے بدلنے کا عمل ہے۔ پہلی صف میں بیٹھی چند لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے اس جملے نے سیدھا ان کے دل کو چھوا ہو۔ میر ہادیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات جاری رکھی، یہاں آپ میں سے ہر کوئی اپنے خواب لے کر آیا ہے، مگر خواب صرف دیکھنے سے پورے نہیں ہوتے، ان کے لیے ہمت چاہیے، قربانی چاہیے اور کبھی کبھی خود کو بدل دینا پڑتا ہے۔ سامنے ایک کرسی پر بیٹھی جنت نے بس اتنا محسوس کیا کہ اس کی آواز میں ایک عجیب سا کشش ہے، جیسے الفاظ کان سے زیادہ دل میں اتر رہے ہو۔ اس لمحے وہ صرف ایک مہمان مقرر نہیں تھا، وہ ایک اثر تھا جو فضا میں پھیل چکا تھا۔ ہال کی خاموشی اب مکمل ہو چکی تھی، ہر نگاہ اس شخص پر مرکوز تھی جو اعتماد سے مائک تھامے کھڑا تھا۔ میر ہادیان نے ایک پل سب کو دیکھا، جیسے وہ ہر چہرے کو پرکھ رہا ہو۔ آپ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی ایک خوش قسمتی ہے، نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے۔ اس کے لہجے میں ایسا یقین تھا کہ کسی نے پلک بھی نہ جھپکی۔ زندگی آپ کو ہزاروں موقع دیتی ہے، مگر ان میں سے زیادہ تر موقع مشکل کی شکل میں آتے ہیں، اور مشکل ہمیشہ کمزور لوگوں کے لیے ایک بہانہ اور مضبوط لوگوں کے لیے ایک موقع ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ میں ایک خاص وزن تھا، جیسے ہر جملہ وہ تول کر ادا کر رہا ہو۔
میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی آج سے خود سے ایک وعدہ کرے کہ جب زندگی آپ کے سامنے کوئی دیوار کھڑی کرے تو آپ اس دیوار کو گرا کر دکھائیں گے۔ ہال میں ایک سخت سنجیدہ سا سکوت چھا گیا۔ پھر ہادیان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلیے اب اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو مائک حاضر ہے۔ پہلی صف میں بیٹھی ایک لڑکی نے کانپتے ہاتھوں سے مائک لیا۔ سر، آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا وقت آیا جب آپ کو لگا ہو کہ سب ختم ہو چکا ہے؟ میر ہادیان نے لمحہ بھر سوچا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں، اور وہی لمحے مجھے سب سے قیمتی لگتے ہیں کیونکہ انہی لمحوں نے مجھے وہ بنایا جو آج ہوں۔ یاد رکھے، انسان اپنی جیت سے نہیں اپنی ہار سے بنتا ہے۔ پیچھے بیٹھے ایک لڑکے نے ہنستے ہوئے سوال کیا، سر آپ اتنے پر اعتماد کیسے رہتے ہیں، کوئی راز ہے؟ ہادیان نے ایک گہری نظر اس کی طرف ڈالی، جیسے ہنسی کی تہ میں چھپے سوال کو جانچ رہا ہو۔ راز؟ ہاں، ایک راز ہے۔ ہمیشہ اپنی زندگی کا مالک خود بنو۔ اگر دوسروں کو کنٹرول دے دیا تو تمہاری کہانی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سامنے جنت خاموش بیٹھی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص صرف الفاظ نہیں بول رہا، وہ اپنے زخموں، اپنی جیت اور اپنے ماضی کو سمیٹ کر ایک درس دے رہا ہے، اور شاید اسی لیے اس کی آواز میں ایسا اثر تھا۔ ہال کے کونے میں ہلکی سی سرگوشی گونج رہی تھی۔ لڑکیاں ایک دوسرے سے دھیرے دھیرے باتیں کر رہی تھی۔ کیا یہ واقعی سر ہمارے ساتھ روز پڑھائیں گے؟ پتہ نہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو مزہ آ جائے گا۔ میر ہادیان نے مائک دوبارہ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں وہی پر اعتماد چمک تھی جیسے سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہو۔ آج کی تقریب صرف آپ سے ملنے کے لیے نہیں تھی۔ میں چاہتا ہوں آپ سب ایک بات صاف صاف سن لیں، آج سے میں روزانہ آپ کے ساتھ یہاں کلاس میں موجود رہوں گا۔ ہال میں جیسے ایک ہلچل سی مچ گئی۔ چند لوگ حیران تھے، چند خوش اور چند الجھن میں۔ ہادیہ نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر سنجیدگی سے بولا، شاید آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، تو سن لیجیے، یہ فیصلہ میری مرضی کا نہیں بلکہ ایک مقصد کا ہے۔ اس نے نظریں ہال میں پھیلا دیں۔ 2 ہفتے پہلے ایک بڑے تعلیمی سروے میں آپ کے کالج کا نام آیا۔ یہ رپورٹ کچھ اچھی نہیں تھی۔ سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے مجھے اس ادارے میں بھیجا ہے، ایک خصوصی پروگرام کے تحت جسے آپ لوگ ریسرچ اینڈ ریفارم انیشیٹو کہہ سکتے ہیں۔ چند اساتذہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ بات سب کے لیے نئی تھی۔ میرا کام یہاں پڑھانا بھی ہے اور سکھانا بھی۔ میں یہاں اس لیے ہوں تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ جیسے ادارے میں طلباء کی صلاحیتوں کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور ہاں، آپ سب سے یہ امید بھی ہے کہ آپ سچ بولیں گے، سوال کریں گے اور ہار نہیں مانیں گے۔ ہادیہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یاد رکھیں میں آپ کا استاد ضرور ہوں، لیکن یہاں سب ایک ہی ٹیم کا حصہ ہے۔ ہال میں ہلکی سی تالیاں بجنے لگیں، مگر جنت کے چہرے پر ایک سوال ابھی بھی موجود تھا، یہ شخص اصل میں یہاں کیوں آیا ہے؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ یہ پہلا ایپیسوڈ تھا، آپ سب کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ یہ شخص یہاں کیوں آیا ہے، یہ جواب ہمیں آگے ضرور مل جائے گا۔ ناول بہت زیادہ بڑا بھی نہیں ہے اور بہت چھوٹا بھی نہیں ہے، تو 10-15 ایپیسوڈ انشاءاللہ بن جائیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا، اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔